محترم ناظرین السلام علیکم۔ بعض افراد نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، ایک شخص نے ایک دن صبح کے وقت ایک عورت سے شادی کی تو اس عورت کے اسی رات ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ کچھ دن بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو ماں اور نومولود دونوں نے اس شخص کی وراثت میں سے حصہ پایا۔ بتائیے یہ کس طرح ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس موقع پر فرمایا، اس شخص نے اپنی کنیز کے ساتھ ہم بستری کی تھی جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ جب وضعی حمل وقت قریب آیا تو اس نے کنیز کو آزاد کر دیا اور صبح کو اس سے شادی کر لی۔ جب مغرب کا وقت قریب ہوا تو بچے کی ولادت ہوئی۔ لہٰذا جب اس شخص کا انتقال ہوا تو عورت اور نومولود نے وراثت میں سے حصہ پایا۔ ایک دفعہ مدینے کی گلیوں میں ایک جوان فریاد کرتا پھر رہا تھا کہ اے عادلوں میں عادل ترین، میرے اور میری ماں کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جوان کے پاس پہنچے اور کہا، اے جوان، تم کیوں اپنی ماں پر نفرین کر رہے ہو؟ جوان نے کہا، اے خلیفہ، میری ماں نے مجھے 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا، 2 سال مجھے دودھ پلایا اور جب میں بڑا ہوا تو مجھے اپنے سے دور کر دیا اور کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عورت سے مخاطب ہوئے اور کہا، یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ عورت نے کہا، اے خلیفہ، خدا کی قسم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کی قسم، میں ہرگز اس کو نہیں جانتی ہوں، نہ مجھے یہ معلوم ہے یہ کس قبیلے خاندان سے ہے۔ خدا کی قسم یہ اپنے اس دعوے کے ذریعے مجھے میرے رشتہ داروں میں رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں قریش کی ایک دوشیزہ ہوں اور ابھی تک میں نے شادی بھی نہیں کی۔ حضرت عمر نے اس عورت سے سوال کیا، کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں، اور اپنے قبیلے کے 80 آدمی بطور گواہ پیش کر دیے۔ گواہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس لڑکے کے جھوٹے ہونے کی گواہی دی اور کہا، یہ اس عورت پر تہمت لگا کر اسے اس کے قبیلے میں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو قید میں ڈال دیں، اگر تفتیش کے بعد ثابت ہو گیا تو اس پر حد جاری کر دی جائے گی۔ سپاہی اسے پکڑ کر زندان کی طرف لے جا رہے تھے کہ اتفاقاً راستے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مل گئے۔ جیسے ہی اس جوان کی نظر حضرت علی پر پڑی، اس نے فریاد کرنا شروع کر دی، اے پسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ ستم دیدہ کی داد رسی کیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سارا ماجرا حضرت علی کو سنا دیا اور کہا کہ حضرت عمر نے مجھے قید کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے واپس لے چلو۔ حضرت عمر اس جوان کو واپس پلٹاتے ہوئے دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، میں نے اسے قید کرنے کا حکم دیا تھا اور میں اسے باہر دیکھ رہا ہوں۔ سپاہیوں نے کہا، اے خلیفہ، علی ابن ابی طالب نے اسے باہر نکالنے کا حکم دیا ہے اور ہم نے خود آپ سے سنا ہے کہ ہرگز حضرت علی کے فرمان سے سر پیجی نہ کرنا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت علی وہاں پہنچ گئے اور فرمایا، اس جوان کی ماں کو حاضر کرو۔ تب حضرت علی نے عورت سے فرمایا، کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں۔ پھر اس نے دوبارہ گواہ پیش کر دیے اور انہوں نے دوبارہ گواہی دی۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اب ان کے درمیان ایسی قضاوت کروں گا جس سے خداوند عالم خوش ہو جائیں گے، ایسی قضاوت جو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ اس کے بعد عورت سے فرمایا، کیا تمہارا کوئی ولی و سرپرست ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں، یہ سب کے سب میرے بھائی بند اور سرپرست ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کی طرف رخ کر کے فرمایا، کیا تم اپنے اور اپنی بہن کے بارے میں میرا فیصلہ قبول کرو گے؟ سب نے کہا، کیوں نہیں؟ تب حضرت علی نے فرمایا، خدا اور تم سب لوگوں کو اس امر پر گواہ بنا رہا ہوں، میں اس عورت کا عقد اس جوان سے کر رہا ہوں اور اپنے پاس سے 400 درہم بطور مہر نقد ادا کر رہا ہوں۔ اے کمبر، جاؤ اور درہم لے کر آؤ۔ کمبر گئے اور درہم لے کر آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے درہم لے کر جوان کے ہاتھ پر رکھے اور فرمایا، یہ درہم اپنی بیوی کے دامن میں ڈالو اور اسے یہاں سے لے جاؤ اور شب غفار کا غسل کیے بغیر میں تمہارا چہرہ نہ دیکھوں۔ جوان اٹھا، درہم اس عورت کے دامن میں ڈالے اور کہا، اٹھو۔ یہ عورت نے فریاد کرنا شروع کر دی، آتش آتش، فرزند رسول خدا، کیا تم میرے بیٹے سے میری شادی کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔
پھر اس نے اپنے انکار کی وجہ اس طرح بیان کی، میرے بھائیوں نے ایک پست حیثیت آدمی سے میری شادی کر دی تھی، یہ لڑکا اسی شادی کا نتیجہ ہے، اور جیسے ہی وہ بڑا ہوا انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اسے آگ کر دو، خدا کی قسم یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام لیا اور چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر کے حکم پر قاتل کو مقتول کے باپ کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ اس سے قصاص لے لے۔ اس شخص نے قاتل کو تلوار سے 2 زرہیں لگائیں اور خیال کیا کہ وہ مر گیا، لیکن در حقیقت وہ قتل نہیں ہوا تھا، اور اس کے رشتہ دار اس کے مردہ بدن کو اٹھا کر گھر لے گئے اور لے جا کر اس کی خوب مرہم پٹی کی۔ 6 ماہ بعد وہ تندرست ہو گیا۔ ایک دن مقتول کے باپ نے اسے دیکھ لیا، فوراً اسے گریبان سے پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لے آیا۔ حضرت عمر نے دوبارہ اس کو قتل کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ راستے میں قاتل کی نظر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر پڑی۔ اس نے حضرت علی سے فریاد کی۔ حضرت علی نے حقیقت دریافت کی تو حضرت عمر نے حضرت علی سے پورا مسئلہ بیان کر دیا۔ حضرت علی نے بات سن کر فرمایا، کیا قاتل سے دوبارہ قصاص لوگے؟ حضرت عمر حیرت زدہ ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر مقتول کے باپ سے فرمایا، کیا تم نے اپنے بیٹے کا قصاص نہیں لیا؟ اس نے کہا، تلوار تو ماری تھی لیکن پھر بھی وہ زندہ بچ گیا۔ کیا اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کا خون رائگاں ہو گیا؟ حضرت علی نے فرمایا، اس کا خون رائگاں نہیں، لیکن تم نے جو اس کے 2 تلوار کے زخم لگائے ہیں ان کا اسے قصاص لینے دو، پھر اسے قتل کر دینا۔ اس شخص نے عرض کیا، یا ابو الحسن، یہ قصاص تو موت سے بدتر ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ حضرت عمر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، الحمدللہ، آپ اہل رحمت ہیں۔ اسی طرح جب حضرت عمر تخت خلافت پر براجمان ہوئے اور تمام امور سنبھال لیے تو ایک دن ان کے سامنے ایک ایسے بچے کو لایا گیا جس کے 2 سر، 2 شکم، 4 ہاتھ اور 2 پیر تھے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ ایک انسان ہے یا 2، تاکہ اس کی میراث معین کی جا سکے۔ حضرت عمر اس وقت یہ ایسی چیز دیکھ رہے تھے انہوں نے اس سے قبل کبھی نہ دیکھی تھی، یعنی اوپر سے 2 آدمی اور نیچے سے 1، لہٰذا کچھ نہ کہہ سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف رجوع کیا گیا۔ حضرت علی نے اسے دیکھ کر فرمایا، دیکھو جب یہ سو جائیں اور کوئی آواز بلند ہو تو دیکھو کہ ایک سر بیدار ہوتا ہے یا دونوں۔ اگر ایک ساتھ بیدار ہوں تو ایک آدمی ہے، اور اگر ایک بیدار ہو اور دوسرا سوتا رہے تو پھر یہ 2 آدمی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، یا ابو الحسن علیہ السلام، خدا مجھے آپ کے بعد زندہ نہ رکھے۔ حافظ ابن حاتم کی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی عورت کو زنا کے الزام میں سنسار کرنے کا حکم دیا جس نے 6 مہینے میں ایک بچے کو جنم دیا۔ مامورین سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہنچ گئے اور فرمایا، ہرگز اس عورت کو سنسار نہ کرو، وہ بے جرم ہے اور بے خطا ہے۔ حضرت عمر نے سوال کیا، وہ کیسے؟ کیونکہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں ارشاد رب العزت ہے، ماؤں کو چاہیے کہ وہ پورے 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلائیں، اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے، حمل و دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے، چنانچہ اگر 30 ماہ میں سے 2 سال کم کریں تو 6 ماہ باقی بچتے ہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ 6 ماہ حمل کے وقت ولادت ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ کلام سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ارادے سے منصرف ہو گئے۔ ست جوزی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے عورت کو رہا کرتے ہوئے کہا، خداوند جس مشکل کے حل کے لیے علی موجود نہ ہو مجھے اس کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بنیں۔ شکریہ۔